السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، اور آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اپوزیشن جماعتوں کا پارلیمان میں احتجاج، وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاناما کیس کا تفصیلی فیصلہ سنائے جانے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں تیزی کا رجحان۔ کراچی سے میں ہوں سعود ظفر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ قبائلی علاقوں میں رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ، ایک غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ جنوبی ایشیا، بھارت میں کشمیریوں پر حملے، وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا انتباہ، ریاستی وزرائے اعلیٰ سے کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ میں ہوں یوسف جمیل، سریانہ سے تفصیلات۔ کشمیریوں پر حملے، وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا انتباہ، ریاستی وزرائے اعلیٰ سے کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ میں ہوں یوسف جمیل، سریانہ سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔ اور دوسری اہم خبروں میں، شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں جمعے کی شام ایک فوجی اڈے پر حملے کے بعد جھڑپیں جاری ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم ایک فوجی اس حملے میں ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور بیلجیم کا ایک شخص جو پیرس کے مشہور شانزلیزی شاہراہ پر دہشت گرد حملے میں مطلوب تھا، اینٹورپ میں حکام کے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ ایک مسلح شخص نے ایک روز پہلے گولیاں چلا کر ایک پولیس والے کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا تھا۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کی گرفتاری ان کی پہلی ترجیح ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ مصری نژاد امریکی سماجی کارکن جمعرات کی شب امریکہ پہنچ گئی ہیں، جنہیں 3 سال تک مصر میں حراست میں رکھا گیا تھا۔ اور امریکہ کی ریاست آرکنسا نے گزشتہ 12 سالوں میں پہلی بار سزائے موت کے ایک قیدی کی سزا پر عمل درآمد کیا ہے، اور یہ اقدام اس منصوبے کا حصہ ہے جس میں مہلک دوا کے ذریعے 30 اپریل سے پہلے کئی قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جانا ہے۔ شام کی فوج دمشق اور حلب کو ملانے والی اہم شاہراہ کے ساتھ اپنے زیر قبضہ علاقے کو توسیع دیتے ہوئے صوبہ حما کے قصبے طیب الاسلام کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔ اور ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کو آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی ایک اہم جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف سے استعفیٰ لینے کے لیے اگلے جمعے کے روز اسلام آباد میں مظاہرہ کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاناما پیپرز کیس کے فیصلے کی روشنی میں اب نواز شریف کے پاس اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔ پاناما دستاویزات سے متعلق دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے ایک روز بعد اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں جمعے کو پہلے احتجاج اور پھر واک آؤٹ کیا۔ ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کو جب شروع ہوا تو حزب مخالف کی جماعتوں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ڈیسک کے سامنے جمع ہو کر گو نواز گو کے نعرے لگائے، جبکہ حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے اسی نوعیت کا احتجاج ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی کیا گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ میں آج یہ اب یہاں اعلان کر رہا ہوں، اگلے جمعے کو میں جلسہ کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد میں، میں ڈیمانڈ کروں گا نواز شریف سے، میں ساری قوم کو کہتا ہوں نکلو ڈیمانڈ کرو کہ ریزائن کرو، استعفیٰ دو، اور ہم یہ رکے گا نہیں، یہ تحریک چلتی رہے گی۔ اگر یہ JIT نواز شریف کے نیچے بننی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को अपने फैसले में एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया था और वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बेटों हुसैन और हसन नवाज को तहकीकाती अमल में शामिल होने का कहा था। तहम कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर JIT बनानी है तो वो जजों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। JIT अगर आपको बनानी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े सीनियर जजेस पे बनाई जाए या हाई कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस के ऊपर बनाई जाए, जिसमें आर्गुमेंट हो, जिसमें बात कर सके, जिसमें एतराज जा सके, ये सबॉर्डिनेट क्या पूछेंगे। खुर्शीद शाह ने वजीर आजम नवाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया। मियां साहब, एक वक्त था हमने आपसे कहा था न दो इस्तीफा, आज एक वक्त है हमने आपसे कहा है कि इस्तीफा दो, अदारों को बचाओ, हमारी जमहूरियत को बचाओ, हमारी पार्लियामेंट को बचाओ। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और सेनेट में कायदे ऐवान राजा जफरुल हक ने कहा कि वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा उनके बकौल किसी तौर दुरुस्त नहीं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने एक दफा फिर कल के दिन मियां नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया है और उनको अल्लाह ताला ने फतह दी है और आइंदा भी जो कार्रवाई होगी उसमें भी इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को शिकस्त होगी और मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम को जो पूरे पाकिस्तान में है उनको अल्लाह ताला फतह देंगे। उधर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और मुल्क के साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जंग में एक जलसे से खिताब में कहा कि सूबा सिंध की सूबाई असम्बली ने भी एक करारदाद मंजूर की है जिसमें वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। आज सिंध की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, गो नवाज गो का। तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की काल पर अपने रद्द अमल में वजीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इंतशार की सियासत का दौर खत्म होना चाहिए। तहरीक इंसाफ अब जो कर रही है वो मुस्लिम लीग नून की तरजीह नहीं है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम हुए हैं। अभी फिर उन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट्स की हैं जिसकी वजह से एक अफरा तफरी वो फैलाना चाहते हैं। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होकर ये जो एक एग्रेशन और इंतशार की गुफ्तगू है इसको अब खत्म करना चाहिए। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद मुल्क में सियासी हलचल में इजाफा हुआ है और पार्लिमान में हिज़्ब मुखालिफ की बेशतर जमातों की तरफ से वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमेरात के रोज पनामा पेपर्स केस का फैसला आने के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत इशारे सामने आए हैं। कराची से तफसील के साथ सऊद जफर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने साल के आगाज से जिस तेजी का मुजाहरा किया था इसमें वक्तन फवक्तन उतार चढ़ाव देखा गया और मार्केट ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए साल के पहले ही महीने तारीख में पहली बार 50,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद को अबूर भी किया था। सरमायाकारों के मुताबिक मार्केट की कारकर्दगी मुख्तलिफ वजूहात पर मुनहसिर होती है जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और बड़े मनसूबों में होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी शामिल हैं, जिसके साथ ही ये तय किया जाता है कि मुल्क की माशी सूरत हाल कितनी मुस्तहकम है। पनामा केस का फैसला सुनाए जाने से कबल 17 अप्रैल को शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते पर स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने मोहतात रवैया इख्तियार किए रखा और हफ्ते भर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने में आया। लेकिन जुमेरात को जैसे ही मार्केट के इख्तिताम से कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला जारी किया गया, स्टॉक मार्केट ने भी मस्बत कारकर्दगी दिखाई और 100 इंडेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जुमे को आगाज से ही मार्केट ने मस्बत कारकर्दगी दिखाते हुए इस रैली को जारी रखा और कारोबार के इख्तिताम पर मजीद 1000 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट 49,708 की सतह पर बंद हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस रुझान पर कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट मीर मोहम्मद अली खान कहते हैं, एक दिन पहले मेरे ख्याल में लोगों को एहसास हुआ कि प्राइवेट साथ नहीं जा रहे हैं और पॉलिसीज नहीं रहेंगी, तो उसकी वजह से एकदम मार्केट में एंट्री हुई। लोगों की जो सब कैश लिए बैठे थे सब मार्केट में कूद पड़े। नंबर ऑफ शेयर्स आई थिंक 2 दिन में 800 या 900 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, हालांकि 70-60 मिलियन शेयर इनके ट्रेड हो रहे थे इस बहरान के दौरान। दूसरा मार्केट 1800 पॉइंट एक दिन ऊपर गई, फिर नीचे आके दूसरे दिन 1900 पॉइंट ऊपर गई। तो यहाँ पे वैल्यूज भी बहुत हो गई थी और अब जून बिल्कुल महीना है बीच में, उसके बाद हम इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहे हैं। तो ये भी पता है कि फॉरेनर्स भी तकरीबन $400-500 मिलियन की बाइंग करने के लिए आएंगे अगले 6 महीने के अंदर। तो इस वजह से मार्केट ऊपर गई है।
اینڈ دس واز بیسک ریزن کہ خوف ختم ہو گیا، جو خوف کی فضا تھی وہ ختم ہو گئی۔ جمعے کو مارکیٹ میں مجموعی طور پر 159 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا اور مارکیٹ سرمایہ تقریباً 18 ارب روپے سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق ملک میں موجودہ کم شرح سود اور مقامی سرمایہ کاروں کے پاس سرمایہ کی بہتات کے باعث اسٹاک مارکیٹ بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔ ایک غیر سرکاری گروپ فاٹا ریسرچ سینٹر نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اس سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں دہشت گرد حملوں میں 72% تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گروپ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان اور مختلف دھڑے بدستور ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔ افغان سرحد سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں دہشت گرد حملوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی صورتحال کے بارے میں کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے فاٹا ریسرچ سینٹر نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قبائلی علاقوں میں رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں 2016 کی آخری سہ ماہی کے مقابلے میں دہشت گرد حملوں میں 72% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے آخری 3 ماہ میں قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے 69 واقعات ہوئے، جبکہ رواں سال جنوری سے مارچ کے درمیان ایسے 119 واقعات ہوئے۔ فاٹا ریسرچ سینٹر سے وابستہ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار عرفان الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گرد تنظیموں نے رواں سال کے آغاز میں اپنی کارروائیاں بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جماعت الاحرار جو ایک میجر ایکٹر ہے فی الحال فاٹا میں، ٹی ٹی پی جماعت الاحرار، اس نے آپریشن غازی شروع کی تھی اس کوارٹر میں، تو اس کی وجہ سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وجہ سے ایک انکلائن نظر آئی ہے اوور آل ٹیررزم انسیڈنٹ میں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بعض شدت پسند گروپ دوبارہ ان علاقوں میں منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو گروپس پاکستانی طالبان ملٹری آپریشن ضرب عضب خیبر 1 خیبر 2 اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اکراس دی کنٹری اور فاٹا میں چل رہے تھے، تو اس کی وجہ سے جو گروپس فاٹا سے منتقل ہوئے تھے افغانستان میں، تو وہاں پہ وہ منظم ہونے کے بعد ابھی دوبارہ سے اپنے نیٹ ورکس فاٹا میں دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم عرفان الدین نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران فاٹا اور ملک کے دیگر علاقوں میں ہونے والے سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے ان کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے اور اسی وجہ سے ملک میں مجموعی طور پر دہشت گردی کے واقعات میں بھی کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شدت پسند گروپ کمزور تو ہوئے ہیں، لیکن اب بھی ان کے بعض حامی قبائلی علاقوں اور ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ تاہم پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں اس کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ پاکستانی فوج نے رواں سال فروری میں ملک بھر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد شروع کیا تھا، اور حکام کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے آغاز کے بعد سے اب تک ملک بھر میں وسیع پیمانے پر ہونے والے سیکیورٹی آپریشنز کے دوران 4000 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار اور 100 سے زائد کو ہلاک کیا گیا۔ تاہم سیکیورٹی امور کے بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انتہا پسندانہ سوچ کو ختم کرنے کی طرف مؤثر توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں جمعے کی شام ایک فوجی اڈے پر حملے کے بعد جھڑپیں جاری ہیں۔ افغان عہدیداروں نے اور باغیوں نے یہ خبر دی ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے تصدیق کی کہ کم از کم ایک فوجی اس حملے میں ہلاک ہوا ہے۔ بلخ صوبے کے نسبتاً پرسکون دارالحکومت میں اس حملے میں متعدد فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں اور افغان کمانڈوز حملہ آوروں کے محاصرے کو توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ طالبان نے اس تشدد آمیز حملے کی ذمہ داری لی ہے اور کہا ہے کہ جنگجوؤں کے ایک گروپ نے اپنے جسموں کے ساتھ بارودی پیٹیاں لپیٹ کر یہ مربوط حملہ کیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق طالبان حملہ آوروں نے افغان نیشنل آرمی کے جوانوں اور افسران کو نشانہ بنایا جب وہ جمعے کی نماز کے بعد واپس جا رہے تھے۔ بیلجیم کا ایک شخص جو پیرس کے مشہور شانزلیزے شاہراہ میں دہشت گرد حملے میں مطلوب تھا، اینٹورپ میں حکام کے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ ایک مسلح شخص نے ایک روز پہلے گولیاں چلا کر ایک پولیس والے کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا تھا۔
بیلجیم کے ایک وکیل استغاثہ نے جمعے کے روز بتایا کہ یہ شخص کل شام دیر گئے پولیس کے سامنے اس وقت پیش ہوا جب سوشل میڈیا پر اس نے دیکھا کہ اسے نمبر 1 دہشت گرد بتایا جا رہا ہے۔ مشتبہ شخص کے متعلق اور حملے میں اس کے ملوث ہونے کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولان نے کہا ہے کہ پیرس میں فائرنگ کے واقعے کے بعد تمام اشارے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہے، اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے جمعے کے روز کہا کہ وسطی پیرس میں ہونے والا حملہ اس بارے میں ایک تازہ ترین یاد دہانی تھی کہ دہشت گردی کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کی اپنی کوششوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی۔ نائب صدر پینس نے یہ تبصرے جکارتا انڈونیشیا میں جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی معیشت کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر کاروباری افراد کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کے آغاز پر کہی۔ This is just the latest reminder that terrorism can strike anywhere, at any time. Something that the people of Indonesia and the United States know all too well. As President Trump said yesterday, in the face یہ of this محض great ایک تازہ evil, ترین یاد دہانی ہے کہ دہشت گردی کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ یہ بات انڈونیشیا اور امریکہ کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کل اس بڑے شر کے بارے میں کہا تھا، اور وہ یہ کہ ہمیں مضبوط اور بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ آج ہم پیرس کے لوگوں کے لیے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ فرانس کے لوگ آج ہمارے دلوں میں ہیں، اور انڈونیشیا کے لوگ اس تازہ ترین حملے کے سلسلے میں اعتماد رکھ سکتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خاتمے کی اپنی کوششیں ختم نہیں کریں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر پینس کے۔ جمعرات کی رات ایک فرانسیسی پولیس اہلکار اس حملے میں گولی لگنے سے ہلاک اور 2 دوسرے زخمی ہو گئے تھے، جو صدارتی انتخابات سے 2 دن پہلے ہوا تھا۔ صدر فرانسوا اولاد نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ شانزلیزے پر ہونے والا وہ بزدلانہ حملہ دہشت گردی کی ایک کارروائی تھی۔ داعش نے آن لائن اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی لوگوں کے لیے تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ انہوں نے اس حملے کو ایک خوفناک واقعہ قرار دیا اور کہا کہ یہ اس قسم کے تشدد کی ایک اور مثال ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔